السلام علیکم ناظرین، پروگرام رہنما کے ساتھ آپ کا میزبان مظفر اعجاز حاضر ہے۔ ناظرین، اسلامی جمہوریہ پاکستان اسلام کے نام پر وجود میں آیا اور یہاں اسلامی اقدار کا بہرحال مختلف ادوار میں پاس رکھا گیا، لیکن گزشتہ ڈیڑھ عشرے سے روشن خیالی یا اس کی علامت کے طور پر کچھ ایسی چیزیں ہمارے ملک میں در آئیں یا لائی گئیں، اور خصوصاً جنرل پرویز مشرف کے دور میں، جن کو پاکستان کا یا اسلامی معاشرے کا حصہ قرار بھی نہیں دیا جا سکتا اور ہمارے معاشرے کے لیے یہ اجنبی چیزیں ہیں۔ ان میں خاص طور پر ایک چیز ویلنٹائنز ڈے ہے۔ اس ویلنٹائنز ڈے کو جنرل پرویز صاحب نے اور ان کی حکومت نے بہت زیادہ ابھارا اور بہت زیادہ اس کی پذیرائی بھی کی اور سرپرستی بھی کی، اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ یہ ایک روشن خیالی کی علامت ہے۔ لیکن اگر آپ اس بحث میں نہ پڑیں کہ سینٹ ویلنٹائنز کون تھا اور کیا کرتا تھا اور اس کو کس بات کی سزا دی گئی اور کون سی بےہودگی پھیلانا چاہتا تھا وہ، اس سے قطع نظر اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ سینٹ ویلنٹائن ایک پادری تھا، ایک عیسائی راہب تھا، اور عیسائیت سے ہی متعلق کوئی نہ کوئی ایسی چیز وہ کرنا چاہتا تھا جس کی اگر کوئی چیز منائی جا سکتی ہے اور جس کو وہاں کے یورپ کے اور ویسٹ کے مغرب کے لوگ چاہیں تو منا سکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح کہ پاکستان میں اگر سینٹ ویلنٹائنز کا کوئی دن منایا جائے تو بالکل اس طرح ہے جیسے کہ یورپ میں اگر کوئی شاہ عبداللطیف بھٹائی کا یا حضرت داتا گنج بخش کا عرس منانا شروع کر دے اور کہے کہ جناب وہ بھی ایک بہت بڑے سینٹ تھے، صوفی بزرگ تھے، لیکن ہم نے ایسا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ الگ بحث ہے کہ داتا کے عرس پر اگر چرس گانجا اور افیون اور ناچ گانا شروع ہو جائے تو بالکل اسی طرح اس سینٹ ویلنٹائن ڈے پر پہلے صرف سینٹ ویلنٹائنز ڈے منایا جاتا رہا، اس کے بعد بےہودگیاں شروع ہو گئیں اور قدامت پرست عیسائیوں نے بھی اس حوالے سے آواز اٹھائی۔ ہم نے اس حوالے سے گفتگو کے لیے ویلنٹائن ان دا ویسٹ میں ویلنٹائن کس طرح منایا جاتا ہے اور وہاں لوگوں کی کیا رائے ہے، وہاں موجود کچھ پاکستانیوں سے رابطہ کیا۔ مسعود علی خان صاحب کینیڈا میں 1982 میں MBA کر کے پاکستان سے گئے، سیلز اینڈ مارکیٹنگ کے شعبے سے وابستہ رہے، اور آج کل انٹرنیٹ مارکیٹنگ کے حوالے سے ان کی خاصی محنت ہے اور بہت کام کر رہے ہیں، اور بیرون ملک یورپ میں، کینیڈا میں ہر طرح کے لوگوں سے رابطہ رہا ہے۔ ہمارے دوسرے مہمان فیصل حسنین زیدی ہیں، خود میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، IT سے ان کا بیک گراؤنڈ ہے اور وہاں پر بھی میڈیا ہی کے حوالے سے تعلق ہے، نوجوانوں سے بڑے اچھے ان کے مراسم میں وہاں پر دونوں کی نظر ہے۔ اس حوالے سے ہم سب سے پہلے مسعود صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ نے وہاں برس گزارے ہیں، تقریباً یہ 30 برس کا عرصہ ہے، ایک اچھی خاصی عمر ہے، ایک نسل کا وقت ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا ہر سال وہاں پر ویلنٹائنز ڈے منایا جاتا ہے۔ 30 سال پہلے کس طرح منایا جاتا تھا اور اب کس طرح منایا جاتا ہے؟ مظفر صاحب، اس میں مجھے تو کوئی خاص فرق نظر نہیں آیا 30 سال پہلے اور آج۔ وہاں کی جو جنرل سوسائٹی ہے یا وہاں کے جو لوگ ہیں وہ ویلنٹائنس کی ایک تو ہسٹوریکل، میں نہیں سمجھتا کہ ان کو اس کا کوئی تاریخی بیک گراؤنڈ اتنا پتہ ہے، کیونکہ ویسے بھی وہ ہسٹری سے ذرا نابلد ہی ہیں، مگر جو اس کا استعمال ہے وہ استعمال یوزولی وہ اپنے محبت کا اظہار کرنے کے لیے، اپنے اگر وہ شوہر ہیں تو بیویوں سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے، اور اگر گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا جیسے وہاں کلچر ہے تو وہ ان کو یہ دکھانے کے لیے کہ مجھے آپ سے کتنی محبت ہے، وہ گفٹس ایکسچینج کرتے ہیں، اور یہ وہ اس کو اسی سینس میں لیتے ہیں کہ یہ ان کا ایک اظہار محبت ہے، اور اس سلسلے میں ان کی جو کاروبار ہے، ڈفرینٹ آرگنائزیشنز جو ہیں وہ اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتی ہیں اور مختلف چیزیں نکالتی ہیں۔ یہ بتائیں کہ یہ صرف بس اظہار محبت اور تعلق کو ہی بڑھانے کا ذریعہ ہوتا ہے یا اس کی آڑ میں پھر بہت ساری چیزیں اور شروع ہو جاتی ہیں؟ میں تو اس پہ زیادہ روشنی نہیں ڈال سکتا، مگر جہاں تک میں نے جن کمپنیز میں کام کیا ہے اور جو چیزیں دیکھی ہیں اس میں تو میں نے یہی محسوس کیا ہے کہ وہ تحفے تحائف خریدتے ہیں اپنے گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ یا وائف یا ہسبینڈس کے لیے، اور وہ اس کو جو ہے ایکسچینج کرتے ہیں۔ اب ان کی نجی سیلز اور مارکیٹنگ آپ نے بتایا جس شعبے سے تعلق ہے، تو یقیناً ہر سال دسمبر جنوری میں اس کی تیاری ہوتی ہوگی کہ ویلنٹائنز کے لیے کیا پروگرامز بنائے جائیں، کیا منصوبے بنائے جائیں، اور کتنے بڑی، یعنی آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنے بڑے بجٹ رکھے جاتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہوگا کہ یہ کوئی تہوار ہے یا اٹس آل اباؤٹ بزنس۔ مجھے تو یہ اندازہ تھا کہ یہ جو ہے یہ بزنس کے طور پہ زیادہ میں اس کو دیکھتا تھا کہ اس میں جو ہے بزنسز جو ہے وہ بوم کرتا تھا ان کا بزنس،
اور وہ جو ہے اپنے پروڈکٹ زیادہ سے زیادہ بیچتے تھے. اور یہ بھی ہے کہ ویلنٹائنس کے موقع پر یہ مختلف فنکشنز ارینج ہوتے ہیں, کمپنیز کے فنکشنز ارینج ہو جاتے ہیں, پرائیویٹ پارٹیز میں لوگ اپنے ارینج کر لیتے ہیں ویلنٹائن کے بہانے. کروڑوں ڈالر کا بزنس جنریٹ جی کرتا ہے. جی بے شک. اور کمپنیز بھی اس حوالے سے خصوصی ڈسکاؤنٹ بھی کرتے ہیں. بے شک بے شک. تو یہ ساری چیزیں. اس کے علاوہ بھی ہم نے ویسے تو انٹرنیٹ پر لوگ تلاش کرتے ہیں سینٹ ویلنٹائنس کے بارے میں, اس کی خرابیوں کے بارے میں کہ وہ کیسا آدمی تھا, اور وہ بار بار آتی رہی ہیں. مختلف چیزیں ہیں کہ وہ رومن تھا یا کوئی اور تھا, جی, یا وہ بعد والا ایک مختلف صدیوں کے حوالے سے کہ اس کا چرچ سے تعلق تھا یا چرچ سے نہیں تھا. ان بحثوں میں بھی پڑھتے ہیں. لیکن ابھی جو ہم انٹرنیٹ پر, اب چونکہ دنیا گلوبل ولیج ہے تو بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں. ہال مارک کمپنی جی جی کروڑوں ڈالر کے کارڈز تیار کرتی ہے. تیاری کرنے کے بعد ان کی پورے ایک تھنک ٹینک ہے جو بیٹھتا ہے, سوچتا ہے کہ یہ اس سال کارڈز کا ڈیزائن کیا ہوگا, اس سال کی تھیم کیا ہوگی, اور ان کروڑوں ڈالرز کے کارڈز کی فروخت سے اس کو کروڑہا یعنی ارب ڈالر تک شاید ہو سکتا ہے منافع ہوتا ہے. جی. اور یہ سارا گیم اس کو پھر 5 لاکھ 10 لاکھ ڈالر میڈیا کو دے کر اس کو ہائپ کریٹ کی جاتی ہے, اور اس کے نتیجے میں یہ کروڑوں ڈالر کا گیم بنتا ہے. فیصل, آپ انگلینڈ میں رہے اور ابھی بھی موجود ہیں, آج کل آئے ہوئے ہیں, آپ نوجوانوں کو دیکھتے ہیں, پاکستانی نوجوانوں سے بھی آپ کا رابطہ ہے, تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ کس جذبے کے تحت کراتے ہیں, یا بس بھیڑ چال ہے اس لیے, یا وہ کچھ سمجھ کے کرتے ہیں کہ یہ بھی کچھ منانا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کہ آپ نے ہم اس ٹاپک پہ بولنے کا موقع دیا, کیونکہ بیرون ملک جا کے بہت ساری چیزوں کا احساس شدت اختیار کر جاتا ہے, اور بہت ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے جب ہم اپنا وہ وقت یاد کرتے ہیں کہ جب ہم اپنے ملک میں تھے, تو اس میں اکثر جو ہے دل کو دکھ ہوتا ہے کہ جس طریقے سے ہم آنکھیں بند کر کے کسی چیز کے پیچھے اندھی تقلید میں لگے ہوئے ہیں, وہ جن کا تہوار ہے وہ تو بالکل اس طرح مطلب بالکل بھی اس کے الٹ ہے. مطلب ہم یعنی جیسے شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری میں ہم آنکھیں بند کر کے بغیر سوچے سمجھے بالکل ہی ہم اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. جیسے مسعود صاحب نے کہا کہ ایک تو یہ بالکل ٹھیک ہے کہ بزنس ایک کمرشلائزڈ ایونٹ ہے, اور جیسے آپ نے روشنی ڈالی ہال مارک کی, میں یہی, وہ تو صرف ایک کمپنی ہے. جی نہیں, یہ چونکہ ہال مارک جو ہے, تھوڑی سی اس کی ہسٹری یہ ہے کہ ہال مارک از دی بگیسٹ مینوفیکچرر آف گریٹنگ کارڈس ان آل اوور دا ورلڈ. جی. اور ظاہر سی بات ہے بڑے جائنٹ ہیں تو اسی حساب سے ہر ایونٹ کی پلاننگ بھی کرتے ہیں. بالکل صحیح. تو 14 فیبروری آنے سے کم و بیش 14 ڈیز پہلے, بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ کرسمس اور نیو ایئر ختم ہونے کے بعد سے ویلنٹائن کی پلاننگ اور شاپنگ اور سب کچھ شروع ہو جاتا ہے. اب اس میں افسوس کا پہلو یہ ہے کہ عمومی طور پہ تو یہ ہے کہ پیار کرنے والے ایک دوسرے کو تحفے طوائف دیتے ہیں. اب وہاں پہ اگر گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہیں اور ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں تو وہ بالکل دیتے ہیں, لیکن وہاں پہ ایک چیز جو میں نے نوٹ کری اپنی مسلم اور ایشین کمیونٹی میں اور انگریزوں میں بھی جن کا یہ تہوار ہے, وہ چیز ہمارے ہاں بالکل ناپید ہے. ہم نے وہاں سے ویسٹ سے صرف ہم نے یہ تو لے لیا کہ 14 فیبروری ویلنٹائنز جو ہے یہ محبت کرنے والوں کے تحائف کے تبادلے کا دن ہے, لیکن ویسٹ والے لوگ جو تحفے کا تبادلہ کرتے ہیں وہ اپنے چھوٹے بچے جو اسکول گوئنگ بچے ہیں 5th اسٹینڈرڈ 7th اسٹینڈرڈ, وہ ان کے تھرو ان کے استادوں کو محبت کا تبادلہ, یا والدین آپس میں جب باپ کہے گا بچے کو کہ تمہاری ماں تمہاری ویلنٹائن ہے, کیونکہ اس ایج میں تو اس بچے کی نہ گرل فرینڈ ہے نہ بوائے فرینڈ ہے. بے شک. تو وہ ایک یہ والی ایک پازیٹیو چیز جو ہم یہ چیز ہم نے بالکل چھوڑ دی. ہم نے اس کو صرف اپنے یہاں دلائل تو یہی دیے جاتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک غیر شادی شدہ لڑکی اور غیر شادی شدہ لڑکا ہی ایک دوسرے کا ویلنٹائن ہو. آپ کی بہن آپ کی ویلنٹائن ہو سکتی ہے, آپ کی ماں آپ کی ویلنٹائن ہو سکتی ہے. دلائل یہ دیے جاتے ہیں, لیکن میڈیا, میسیجز, ٹیلی فون کمپنیز, اشتہارات اور جو کچھ مارکیٹ میں فلوٹ ہو رہا ہے وہ بتا رہا یہ ہے کہ آپ مادر پدر آزاد ویلنٹائن منائیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہیں. آپ نے نقطہ اٹھایا اور توجہ دلائی ہے کہ وہاں سے ہم نے ویلنٹائنس ڈے لے لیا, لیکن اس کی جو بھی ان کی وہ تھی وہ نہیں لیا, اور جو چیز وہ پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا وہ ملٹی نیشنلز پروموٹ کر رہے ہیں وہ لے رہے ہیں ہم. تو یہ آپ ذرا جاری رکھیں. اس میں اگر آپ یہی میں بالکل یہ والا نقطہ کہہ رہا تھا اگر ہم فیبروری کے ویلنٹائن کے قریب میں ہم نکلیں تو اگر اس کو پرسنٹیج وائز میں ریشیو میں اس کو تقسیم کروں تو کم و بیش 1% سے بھی کم آپ کو ویلنٹائن کے وہ کارڈ ملیں گے جو آپ اپنے والدین, اپنے بھائی بہن, اپنے استادوں کو دے سکیں.
آپ کو 99% وہی کارڈ ملیں گے جو عاشق معشوق اور میاں بیوی والے ہی. اچھا یہ یورپ میں نوجوان پاکستانی یا مسلمان وہ بھی مناتے ہیں؟ وہاں پہ اس میں تھوڑی سی تفریق ایک ہے. جو وہاں پہ ہمارے یعنی جو پاکستانی یا جو بیرون ملک سے لوگ آئے ہوئے لوگ شہر میں ہیں؟ میں لیڈز بریڈفورڈ میں. لیڈز میں. تو وہاں پہ پاکستانیوں کی بہت بڑی تعداد ہے اور ہمارے کشمیری بھائیوں کی پنجاب سے لوگ تعلق رکھنے بہت زیادہ ہے. کراچی کے لوگ تھوڑا کچھ کم ہیں, لیکن اس سے قطع نظر باہر جا کے سب جو ہیں وہ شہری نہیں ایک پورا ملک ریپرزینٹ کرتے ہیں. بالکل پاکستان. تو وہاں پہ تھوڑا سا یہ ہے کہ نہ چاہتے ہوئے ہمیں بعض ٹریڈیشنل چیزوں کا حصہ بننا پڑتا ہے. اگر ہم نہیں منانا چاہ بھی رہے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ جیسے عمومی طور پہ ہم ایک ڈنر ارینج ہوا یا ایک ایونٹ ارینج ہوا تو اس میں ہم شرکت کر رہے ہیں تاکہ دوسروں کو یہ محسوس نہ ہو کہ لیکن ہم بہت سارے لوگ اس سے وہاں پہنچ کے تھوڑا سا اس چیز سے اعتزاز کرتے ہیں. صرف چونکہ ویلنٹائن کے اوپر بات ہو رہی ہے تو میں صرف ویلنٹائن کی بات کروں گا, ورنہ ہیلووین ہے, کرسمس ہے, ایسٹر ہے, تو ہم نہ چاہتے ہوئے بھی کیونکہ وہ ان کے ریلیجس تہوار ہے, لیکن ہمیں چونکہ سوسائٹی کے ساتھ چلنا پڑتا ہے تو جس حد تک ہم سے ہو سکتا ہے جو وہاں کے لوگ ہیں. تو یہ کہ اس موقع پر آپ کرسمس میں چلے گئے, کسی کرسچن کو آپ نے گریٹ کر دیا, وہ ایک اور چیز ہے. لیکن یہ کہ آپ اس کو باقاعدہ منائیں, اپنے گھر میں تقریبات کریں, خود تحفے خریدیں, یہ چیز میں پوچھ رہا ہوں. یہ چیز وہاں پہ میں یہ کہوں گا کہ 50-50 میں اس کو میں ڈیوائڈ کروں گا. لیکن جو وہاں ایک بات جو میں بتانا ضروری سمجھوں گا وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اگر وہاں پہ مناتے ہیں, جو لوگ ہم لوگ سے مراد جب جو لوگ یہاں سے وہاں گئے ہیں وہ اگر مناتے بھی ہیں تو اس میں وہ شدت نہیں ہوتی جو یہاں کے لوگ مناتے ہیں. ہم وہاں کے معاشرے میں رہ رہے ہیں, ہم وہاں کے معاشرے میں رہ رہے ہیں, ہمیں معاشرے کے ساتھ چلنا ہے, چاہے مجبوراً چاہے خوشی سے, لیکن ہم میں وہ شدت نہیں ہوتی. وہاں دیکھا کہ شاہ عبداللطیف بھٹائی کا یا کسی اور کا, ابھی یہ آپ نے جو بات کی ہے شدت والی, اس پر ہم مزید بات کریں گے. ناظرین, ہماری ویلنٹائنز ڈے, ویلنٹائنز ان یورپ کے حوالے سے, ویلنٹائنز ان ویسٹ کے حوالے سے گفتگو تھی مسعود علی خان سے, فیصل حسنین زیدی سے. ہماری یہ گفتگو جاری ہے, ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد ہم پھر اس حوالے سے بات کریں گے جو فیصل نے توجہ دلائی ہے کہ بالکل الٹ ہم کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا.